السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کل تک ہم نے آپ کو یعنی پچھلے والے سبق تک ہم نے آپ کو نون ساکن و تنوین کا قاعدہ نمبر 1 اظہار پڑھایا ہے، یعنی نون ساکن و تنوین کے بعد قاعدہ نمبر 1 کا جو حروف ہے حمزہ، عین، غین، خا، اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو نون ساکن و تنوین کی آواز کو بغیر گنہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، پڑھ کر کے مثالوں کے ساتھ ہم نے سمجھایا ہے، جو امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ آج ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 اخفا کو پڑھانے والے ہیں۔ اخفا کو پڑھانے والے ہیں۔ اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا، ٹھیک ہے؟ اخفا کا معنی چھپانا۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا کیا، یعنی قاعدہ نمبر 2 میں جو حروف ہے، ایک چیز یاد رکھیں جو ہم نے قاعدہ نمبر 1 میں بتایا ہے کہ الف سے لے کے تک جتنے حروف ہوتے ہیں اس میں سے صرف الف کو ڈال دیتے ہیں اور باقی حروف کو کوئی نہ کوئی قاعدہ میں فٹ کر دیں گے۔ تو قاعدہ نمبر 1 میں جو حروف آئے گا وہ 2 3 4 میں نہیں، یعنی ایک حروف 2 قاعدہ میں کبھی نہیں آئے گا۔ بار بار بات ایک ہی بات بتا ہے، اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے اور قاعدہ پٹ پٹ آپ بتا سکے۔ قاعدہ یاد رکھیں گے تبھی قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ ورنہ ہم تو کتنے بچوں کو پڑھائے ہیں، ایسا ہم تو قواعد کے ساتھ ہی پڑھاتے ہیں سارے بچوں کو، لیکن جن بچوں کو قاعدہ یاد نہیں ہے، ایک مہینے کے بعد قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، قرآن صحیح بھی نہیں پڑھ پا رہا۔ قاعدہ تو دور کی بات ہے، قاعدہ پوچھ رہے ہیں کیا وہ نہیں بتا پا رہا بچہ، کیوں وہ قاعدے کا ساتھ نہیں پڑھ پا رہا ہے؟ اس لیے کہ قاعدہ اس کو یاد نہیں ہے، اس لیے قاعدہ کا رکھنا ضروری ہے۔ تو قاعدہ نمبر 2 میں ہے اخفا، اور اخفا کے 15 حروف ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 15 حروف۔ ہم ٹائم کو بچانے کے چلتے ہم نے باضابطہ لکھ رکھا ہے، پہلے سے مثالوں کو بھی لکھا ہے اور حروف اخفا کے 15 حروف کو بھی لکھا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ دیکھیں ہیں، بورڈ پر دیکھیں، ہم آپ کو آگے سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ بات اور کہنا چاہتے ہیں اسی قاعدے کے متعلق۔ نون ساکن و تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف جو لکھے ہیں ہم، یہ جو حروف آئے گا 15 حروف، تو وہ حروف جب بھی آئے گا تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک کو چھپائیں گے۔ ناک کو کیسے چھپائیں گے اس کو بھی ہم بتائیں پڑھ کر کے۔ اس کا نام ہے اخفا۔ گنگنا بھی کریں گے تھوڑا، یہاں پر اخفا بھی کریں گے۔ آگے دیکھیں تنوین اور نون ساکن کے قاعدہ نمبر 2 اخفا۔ تنوین اور نون ساکن کے قاعدہ نمبر 2 اخفا۔ حروف اخفا 15 ہوتے ہیں، میں نے بتایا قاعدہ نمبر 2 میں 15 حروف ہیں۔ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، قا۔ اب ہم نے بتایا نمبر بھی لگا دیا سب کو، لیکن 15 لاسٹ حروف ہیں۔ تو یہ حروف جب تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر آئے گا تو یہ حروف ان سب سے حروف آنے کی وجہ سے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو تھوڑا نہ چھپائیں گے۔ اب آپ مثال دیکھیں، یہاں نون ساکن ہے، ہم نے لکھا انتا، انتا لکھا ہے۔ نون ساکن کے بعد کون سا حروف ہے؟ نون ساکن کے بعد تا ہے۔ تا کا ہے اس میں نہیں، جی تا ہے تو ایک ہی نمبر پر تا ہے۔ اب یہ تا آنے کی وجہ سے نون ساکن کی آواز کو پہلے جیسے نہیں پڑھیں گے انتا، بلکہ نون کی آواز کو، نون کی آواز کو ہے تھوڑا چھا کر رکھیں گے۔ دیکھیے انتا، انتا، دیکھ رہے ہیں انتا، یہ ہے اصل اخفا، یہ ہے اصل قاعدہ نمبر 2، ٹھیک۔ اور اس کے بعد میں اگر آپ اس کو قاعدہ نمبر 1 کی طرف پڑھنا چاہیں گے تو ہو جائے گا انتا۔ کیا ہو جائے گا؟ انتا، غلط ہو جائے گا، انتا ہو جائے گا۔ حقیقت معنوں میں کیسے پڑھنا ہے؟ ان کی آواز کو چھپانا ہے۔ انتا، اگر دیکھیں میم نون پیش نون زال زی، نون ساکن کے بعد زال ہے، زال ہے اس میں 15 حروف میں، تو جی زال ہے 5 نمبر ہے، 5 نمبر زال ہے۔ دیکھیے اب نون ساکن کے بعد زال آنے کی وجہ سے نون ساکن کی آواز کو چھپائیں گے نا، منذر، منذر نہیں بولے ہیں، منذر نہیں، میم پیش نون۔ آپ جو بھی کریں گے تنوین پیش نون تو پڑھ لیں گے ضرور، لیکن جب لگا کے پڑھیں گے مون نہیں بولنا ہوگا، بلکہ مون بولنا ہوگا، مون پیش منذر، منذر۔ آگے دیکھیں میم 2 زبر من، کاف دیکھیں علی زبر من، میم 2 زبر من،
किरामन का हो जाएगा। लेकिन आगे देखिए तनवीन के बाद जो आया है हरूफ वो है काफ। काफ इसमें है जी, काफ 15 नंबर में है, काफ नंबर 15 पर लिखा हुआ है। अब काफ आने की वजह से तनवीन है जिन पर उसको छुपाएंगे, किरामन कातिबीन, किरामन आगे देखिए नून साकिन के बाद ता आया है, ता वाला तो खैर हमने बता दिया है, लेकिन फिर भी कैसे पढ़ेंगे, कुंतु कुंतु तुराबन, कुंतु तुराबन बोल लेंगे, कुंतु तुराबन, इस तरह से। आगे देखेंगे नून साकिन के बाद ज़ाद आया है, नून साकिन के बाद ज़ाद आया है, ज़ाद किस पर है 10 नंबर में ज़ाद जी। तो नून साकिन के बाद ज़ाद आया है, आप देखें ज़ाद इसमें है या नहीं, ज़ाद है, हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफ में से ज़ाद है, इसमें है तो 10 नंबर में है। अब ज़ाद आने की वजह से नून साकिन के आवाज़ कैसे पढ़ेंगे, अन ज़ैफी, अन ज़ैफी, अन ज़ैफी नहीं बोलेंगे, गलत रहेगा, अन ज़ैफी, इस तरह से। आगे देखें यहाँ नून साकिन के बाद ज़ा आया है, तो ज़ा इस हुरूफ इख्फा में है या नहीं, कितना है, कितने नंबर में है, 6 नंबर में है। अब नून साकिन के बाद ज़ा आने की वजह से नून साकिन का आवाज़ में छुपाएंगे, अंज़लना, अंज़लना, इस तरह से। आगे देखें नून साकिन के बाद ज़ा आया है, ज़ा किसमें है, ज़ा है लेकिन 12 नंबर पर है, तो अब ज़ा आने की वजह से नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे, यंज़ुरून, यंज़ुरून, इस तरह से। जब भी ये 15 हुरूफ आएगा, इन 15 हुरूफ में से जो भी अगर आएगा ना नून साकिन तनवीन के बाद, तो नून साकिन तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। पढ़ के हमने बता दिया है, अब आप नूरानी कायदा खोल करके देखें और बाकायदा सारे मिसालों को कवायद के साथ पढ़ें। और कायदा को किस तरह याद करेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है नूरानी कायदा में, पढ़ के हम बता देते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफ ता सा जीम दाल जाल जा सेन शेन स्वाद जा ता जा फा क़ाफ काफ में से कोई हरफ आए तो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को एक अलिफ के बराबर नाक में छुपाकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसको इख्फा कहते हैं। इस तरह कायदा आपको रटना है, ठीक है। इसको समझने के लिए एक आसान सा तरीका ये भी है कि जैसे आप उर्दू में बोलते हैं ना, आपस में बात करते हैं पंखा, या फिर पंजाब वो जगह का नाम है ना उधर हरियाणा तरफ जो पंजाब है, आप देखिए पंखा जो बोल रहे हैं पंखा, पंखा बोले आप, पंखा नहीं बोलेंगे आप, पंखा बोलेंगे। तो क्यों, इसलिए कि नून साकिन के बाद का पंखा, काफ के बाद जो चश्मे लगेगा तो काफ है यहाँ पे, ठीक है। तो समझने के लिए हमने बताया है आपको, पंखा जिस तरह से आप नून की आवाज़ को नाक में छुपाते हैं, उसी तरह से जब भी ये 15 हुरूफ आएगा नून साकिन तनवीन के बाद, तो नून साकिन तनवीन की आवाज़ को नाक में इसी तरह छुपाएंगे। ये कायदा नंबर 2 हो गए हैं आपके। अब हम आपके सामने में इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी कायदा नंबर 3 इक़लाब पेश करेंगे। अब हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।